الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معزز وقار سب سے پہلے اللہ جل شانہ کی حمد، اس کے بعد محبوب رب وجود منزہ یعنی نقائص والعیوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی پاک کلام میں سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز وقار، عرصہ دراز سے ایک مسئلہ اختلافی نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے یا پھر ناجائز ہے چلا آ رہا ہے۔ اس پر کئی بار مناظرے بھی کیے گئے اور کافی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ ہر دور میں اس مسئلے نے سر اٹھایا ہے۔ ہر دور میں علماء اہل سنت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بھرپور انداز سے جواب پیش کیے ہیں کہ جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز اور مستحب عمل ہے۔ تاحال ہی اس دور کے اندر بھی اس مسئلے کو لے کر لوگوں میں ایک اختلاف کی صورت بنی ہوئی ہے، آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں۔ کثیر احباب نے اور مجھ سے پڑھنے والے طلباء کرام نے بار بار گزارشات کی کہ اس موضوع پر کوئی مدلل بیان ہونا چاہیے جس کو سننے کے بعد ہم حق اور باطل میں فرق واضح کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کروں اللہ پاک حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے بطور تمہید ایک بات کا سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ اور اس کی رسول کی طرف سے جو انسان مکلف پر حکم کیے جاتے ہیں، یہ فعل کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اس کو احکام شرع کہتے ہیں۔ احکام شرع کی کل 8 اقسام ہیں، یعنی احکام شرع کل 8 ہیں: فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہ۔ انسان مکلف کا جو عمل ہے ان 8 احکام شرع کے مابین دائر ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے فرض۔ فقہاء نے فرض کی تعریف کیا کی ہے؟ فقہاء نے فرض کی تعریف کی ہے ما ثبت بدلیل قطعی لا شبہۃ فیہ۔ فرض کہتے ہیں جو ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو، اسے فرض کہتے ہیں۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ فقہاء اس کا حکم بیان کرتے ہیں الثواب بالفعل والعقاب بالترک بلا عذر والکفر بالانکار، کہ اس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، بغیر کسی عذر شرعی کو چھوڑنے والا گناہ
دل سزا ہوتا ہے، اور فرضیت کا انکار کرنے والا آدمی گناہ کافر ہوتا ہے، اس کے منکر کو کافر کہیں گے۔ جیسے اس کی مثال نماز پنجگانہ ہو گئی ہے۔ اب نماز پنجگانہ اس کی فرضیت قرآن پاک کی محکم آیات سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو بالاتفاق وہ کافر ہے۔ نماز پڑھنے والے کو ثواب ملے گا، بغیر کسی عذر شرعی وہ چھوڑتا ہے گناہگار ہوگا اور مستحق سزا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہے واجب۔ واجب کی تعریف کیا ہے؟ فقہاء واجب کی تعریف کرتے ہیں الواجب ما ثبت بدلیل ظنی فیہ شبہۃ، کہ واجب کہتے ہیں جو ایسی دلیل سے ثابت ہو، جو دلیل ظنی ہو، جس کے اندر کسی قسم کا شبہ ہو، جیسے عام مخصوص من الباس ہو گیا۔ اس کا حکم کیا ہے؟ عمل کے اعتبار سے اس کا حکم فرض والا ہے، یعنی اس کو کرنے پہ ثواب ملے گا، بغیر عذر شرعی کے چھوڑنے والا گنہگار اور سزا کا مستحق ہوگا۔ اعتقاد کی روح سے اس کا حکم فرض والا نہیں ہے، یعنی اعتقاداً واجب کے منکر کو کافر نہیں کہیں گے، اسے بھٹکا ہوا کہیں گے، گمراہ کہیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہے سنت۔ سنت کی تعریف کیا ہے؟ سنت کی تعریف فقہاء کرتے ہیں ما واظب علیہ النبی علیہ السلام مع ترک احیان، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشگی اختیار فرمائی ہو، اور کبھی ایک بار آپ نے اسے ترک بھی فرمایا ہو، تاکہ اس چیز کا فرض اور واجب ہونے کا وہم پیدا نہ ہو۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، بغیر کسی عذر کے چھوڑنے والا جان بوجھ کے گنہگار ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے مستحب۔ مستحب کی تعریف کیا ہے؟ مستحب کی تعریف ہے ما فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتن وترکہ اخری واحبہ السلف، جس کو نبی کریم نے کئی بار کیا ہو اور آپ نے کئی بار اسے ترک بھی فرمایا ہو، اور سلف صالحین نے اسے پسند فرمایا ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ کرنے پر آپ کو ثواب ملے گا، چھوڑنے پر آدمی گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اس کا ترک اولا نہیں ہے، بلکہ اس کا کرنا بہتر ہے۔ اور پانچویں نمبر پر ہے مباح۔ مباح کی تعریف کیا ہے؟ ما یخیر العبد فیہ بین الاتیان والترک، جس کے اندر بندے کو کرنے اور نہ کرنے میں اختیار دیا گیا، یعنی بندہ خود مختار ہو اس کے کرنے اور نہ کرنے میں، اسے مباح کہتے ہیں۔ اور چھٹے نمبر پر ہے حرام۔ حرام کی تعریف کیا ہے؟ فقہاء حرام کی تعریف کرتے ہیں ما سبق النہی عنہ بلا معارض، جس کی منع ایسی دلیل سے ثابت ہو جس کی مقابلے اور کوئی دلیل نہ ہو، اسے حرام کہتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال شراب حرام ہے۔ اب شراب کی حرمت ایسی دلیل قرآن پاک کی محکم صریح آیات سے ثابت ہے اس کی حرمت پر، تو اب جو آدمی شراب کو حلال کہے وہ کافر ہوگا، پینے والا آدمی گنہگار ہوگا۔ لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے بچنا ضروری ہے، اور اس کے کرنے پر، ارتکاب کرنے پر آدمی گنہگار ہوتا ہے، اور اس کے منکر کو کافر کہتے ہیں۔ ساتویں نمبر پر ہے مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی کی تعریف کیا ہے؟ ما سبق النہی عنہ مع المعارض، جس کی منع ایسی دلیل سے ثابت ہو جس کے مقابلے کوئی اور دلیل ہو، اور کوئی دلیل ہو۔
اسے مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے ترک پر ثواب ملے گا اور کرنے پر عذاب کا خوف ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور 8ویں نمبر پر ہے مکروہ تنزیہ۔ مکروہ تنزیہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ ناقص للعمل المشروع فیہ، جس کے کرنے پر عمل مشروع کے ثواب میں کمی واقع ہوتی ہو، اسے مکروہ تنزیہ کہتے ہیں۔ یہ ساری تعریفات رمز الحقائق، عینی شرح، کنز الحقائق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کتب موجود ہیں، اصول فقہ کی، اصول شاشی میں دیکھ سکتے ہیں آپ، نور الانوار کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ساری بحث کا خلاصہ کلام کیا ہے؟ ان تعریفات کے بعد اب ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی شے کی عمل کی فرضیت کو ثابت کرنا ہے تو آپ کو دلیل قطعی قرآن پاک کی محکم آیات، صریح آیات دکھانی ہوں گی، یا پھر حدیث متواتر، حدیث مشہور آپ کو دکھانی پڑے گی، تو پھر فرضیت جا کر ثابت ہوگی۔ ایسے ہی اگر آپ نے کسی عمل کی واجبیت کو ثابت کرنا ہے تو آپ کو دلیل ظنی دکھانی پڑے گی، دلیل ظنی لانی پڑے گی، جیسے عام مخصوص منہ البعض ہو گیا ہے۔ اس طرح کی آپ دلیل لائیں گے تبھی آپ کسی چیز کے اندر کسی عمل کی واجبیت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ کسی عمل کو سنت قرار دے رہے ہیں تو آپ کو ایسی دلیل لانی پڑے گی، ایسی حدیث جو صحیح ہو، حد تواتر، حد شہرت کو نہ پہنچی ہو، اور ان سے حضور کی عمل کی مواظبت ثابت ہو، اسے سنت کہیں گے۔ ایسے ہی اگر آپ نے کسی شے کو مستحب ثابت کرنا ہے تو بھی آپ کو دلیل لانی پڑے گی، اگرچہ خبر واحد ہو، ضعیف حدیث کیوں نہ ہو، آپ کو دلیل لانی پڑے گی۔ ایسے ہی فرض کے مقابلے میں ہے حرام۔ اگر آپ نے کسی عمل کو حرام کہنا ہے تو آپ کو اس کی حرمت دلیل قطعی نص سے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ شے حرام ہے، حدیث متواتر دکھانی پڑے گی آپ کو، حدیث مشہور دکھائیں آپ، قرآن پاک کی محکم آیات دکھائیں، صریح آیات دکھائیں، جس سے یہ چیز ثابت ہو۔ ایسے ہی اگر آپ نے کسی شے کی مکروہ تحریمی کو ثابت کرنا ہے تو یہ واجب کے مقابلے میں ہے، تو آپ کو دلیل ظنی لانی پڑے گی، قرآن پاک کی جیسے مجمل آیات ہیں یا پھر عام مخصوص من البعض ہو گیا ہے، اس طرح کی آپ کو دلیل دکھانی پڑے گی تبھی واجب ثابت ہوگا۔ ایسے ہی اگر آپ نے مکروہ تنزیہ کو ثابت کرنا ہے تو یہ مستحب کے مقابلے میں ہے، تو اس کے اندر بھی دلیل دینی پڑے گی آپ کو، چاہے وہ ضعیف سے ضعیف دلیل کیوں نہ ہو، مثلا خبر غائب ہو گئی ہے، اگرچہ ضعیف بھی کیوں نہ ہو تو آپ کو دلیل دینی ہی پڑے گی۔ اب یہ ساری بات سمجھنے کے بعد علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا مباح اور مستحب ہے، جبکہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا ناجائز اور بدعت ہے۔ دونوں حضرات نے دعویٰ کیا ہے، دونوں مدعی ہیں، دونوں کو حق بنتا ہے، دونوں پر ضروری ہے اپنے دعوے پر دلیل پیش کریں۔ اب ہم علماء اہل دیوبند سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کو ناجائز کہتے ہو۔ فقہاء ناجائز کے 3 فرد لکھتے ہیں کہ ناجائز کے 3 فرد ہیں، اس سے مراد یا حرام لے سکتے ہیں آپ، مکروہ تحریمی لے سکتے ہیں آپ، مکروہ تنزیہ لے سکتے ہیں۔ تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس ناجائز سے مراد اگر آپ
کی مراد حرام ہے تو پھر آپ دلیل قطعی کیوں نہیں لاتے؟ حدیث متواتر کیوں نہیں دکھاتے؟ کوئی حدیث مشہور کیوں نہیں دکھاتے؟ اگر حرام ہے تو اگر ناجائز سے مراد آپ کی مکروہ تحریمی ہے تو پھر آپ دلیل ضمنی آپ کو لانی پڑے گی. کوئی دلیل دکھائیں، عام مخصوص من الباب سے دکھائیں کوئی دلیل، یا قرآن پاک کی کوئی مجمل آیات دکھائیں. ایسے ہی اگر آپ نے مکروہ تنزیہ کو ثابت کرنا ہے تو پھر بھی آپ کو دلیل لانی پڑے گی. بغیر دلیل کے آپ کسی چیز کو حرام مکروہ نہیں کہہ سکتے. تو ناجائز کے یہ 3 فرق ہیں. تو اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آج تک آپ ثابت نہیں کر سکے ہیں، تو پھر لفظ ناجائز کا اطلاق آپ کس چیز پر کرتے ہیں؟ حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہ ہے تو کوئی دلیل نہ ہے. اگر ناجائز سے مراد آپ کی یہ نہیں ہے تو پھر آپ حرام کا اطلاق کس پر کرتے ہیں، ناجائز کا اطلاق کس پر کرتے ہیں؟ ایسے ہی حدیث رسول ہے مشکات شریف کے اندر، نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، الحلال ما حل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فهو مما عفا عنہ. حضور نے فرمایا حلال وہ چیز ہے جس کو اللہ حلال کہے، حرام وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں حرام کہا ہے، اور جس کا کوئی ذکر نہیں ہے، فرمایا جس کا کوئی ذکر نہیں ہے بس وہ معاف ہے، بس وہ معاف. تو اگر آپ اس کو ناجائز کہتے ہیں، بغیر دلیل کے کسی کو حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ کو حرام کہے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ شے کو حلال کہے. تو اگر آپ اپنی مرضی سے حرام کہیں، ناجائز کہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں مداخلت کر رہے ہیں آپ. اور پھر علماء اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا مباح اور مستحب ہے. مباح اور انصاف کی روح سے قائلین اباحت والوں پر دلیل نہیں بنتی ہے. دلیل کیوں؟ جمہور علماء کے نزدیک اشیاء کے اندر اصل اباحت ہوتی ہے، اصل اباحت ہوتی ہے. جیسے کہ علامہ قاضی بیضاوی ایک ایت کے تحت خود اسی بات کو فرما رہے ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. علامہ قاضی بیضاوی فرماتے ہیں لکم کے اندر جو لام ہے یہ لام انتفاع کی ہے، یہ اس سے مراد نفع ہے، چاہے وہ دنیاوی نفع ہو یا پھر دینی نفع ہو. پھر آگے کہتے ہیں وَهُوَ يَقْتَضِي إِبَاحَةَ الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ، کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل اشیاء میں کیا ہے؟ اباحت ہوتی ہے. جب تک اس پر کوئی دلیل نہ ہو تو شاید اصل میں کیا ہے؟ مباح اور جائز ہوتی ہے. ایسے ہی دوسری دلیل مشکات شریف کے اندر جو حدیث ہے، الحلال ما حل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فهو مما عفا عنہ. اس حدیث کی تحت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اشرف اللمات کے اندر لکھتے ہیں کہ ای دلیل است بر آپ کے اصل در اشیاء اباحت است. مانے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ شاید کے اندر اصل اباحت ہے. اور اسی حدیث کے تحت علامہ مولا علی قاری فرماتے ہیں مرقات المفاتیح جلد نمبر 8 لکھتے ہیں فیہ ان اصل فی الاشیاء الاباحت ہے. فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہوتی ہے. تو روح انصاف کی تو دیکھا جائے تو
اشیاء کے اندر اصل اباحت ہوتی ہے، قائلین اباحت والوں پر دلیل نہیں بنتی ہے، لیکن ہم مباح اور مستحب ہونے کے قائل ہیں۔ مباح اور انشاءاللہ ہم نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا ایک مباح اور مستحب عمل ہے۔ ہم اسی عمل کو قرآن پاک کی متعدد آیات سے ثابت کر سکتے ہیں، متعدد احادیث سے ثابت کر سکتے ہیں، اجماع امت سے ہم ثابت کر سکتے ہیں، اور ہم فقہاء کی عبارات سے، کتب سے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اسی چیز کو ثابت کریں گے۔ تو ہم علماء دیوبند سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ناجائز کہتے ہو، پھر اپنے ناجائز ہونے پر دلیل کیوں نہیں لاتے ہو؟ بغیر دلیل کے کیسے آپ کہہ رہے ہیں ناجائز ہے اور بدعت ہے؟ تو بغیر کسی دلیل کے ایک شے کو ناجائز اور بدعت کہنا لوگوں کو اسلامی عقائد سے دور کرنے والی بات ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس چیز کو ثابت کریں گے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا مباح اور مستحب عمل ہے، اور اس کی استحباب کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں قرآن پاک سے ثابت کریں گے، کتاب اللہ سے، کہ جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز اور مباح مستحب عمل ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ناجائز والی ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نافع بنا دے اور آپ کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔